پیسہ جو ہے وہ اکثریت مسائل کیا حل سمجھا جاتا ہے کہ ہمارے یہاں جو آدمی معیشت کے اعتبار سے مضبوط ہو جائے، پیسے کے اعتبار سے مضبوط ہو جائے، مستحکم ہو جائے، تو اس کے مسائل از خود حل ہوتے چلے جاتے ہیں۔ بلکہ ہوتے کیا چلے جاتے ہیں اس کو مسائل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عصر حاضر میں ہر دوسرا شخص کسی نہ کسی مسئلے سے دو چار ہو کر کے اس مسئلے کے حل کے لیے مختلف قسم کے لوگوں کے پاس جاتا ہے کہ بھی ہماری رہنمائی کی جائے اور ان مسائل سے ہمارے کو چھٹکارا دلوایا جائے۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ ہمارے یہاں اکثر افراد کے جو مسائل ہیں وہ معاشی تنگی کے ساتھ نتھی ہیں۔ معاشی تنگی گویا کہ اکثریت مسائل کو جنم دیتی ہے، اور ہم نے جو دیکھا ہے، جو ہمارا مشاہدہ ہے وہ یہی ہے کہ خاندان کے اندر انسان کا مرتبہ مقام ہو، گھر کے اندر ناچاقی ہو، یا آس پڑوس کے اندر انسان کے تعلقات کے اوپر جو چیز بہت زیادہ اثر انداز ہونے والی ہے وہ انسان کی معیشت کی مضبوطی یا معیشت کی کمزوری ہے۔ اگر انسان معیشت کے اعتبار سے مضبوط ہوتا ہے تو وہ اس کے بگڑے ہوئے تعلقات معمول پر آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور اگر وہ معاشی طور پہ کمزور ہو جائے تو اس کے جو بنے ہوئے تعلقات ہیں وہ بھی انحطاط کی طرف چلے جاتے ہیں، وہ بھی بگڑ جاتے ہیں۔ جو کہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ چیز عام طور پہ دکھتی ہے وہ یہی ہے کہ ہمارے ہاں پیسہ جو ہے وہ اکثریت مسائل کیا حل سمجھا جاتا ہے، اور معاشرے کے اندر جو چیز دیکھی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک حقیقت ہے کہ ہمارے ہاں جو آدمی معیشت کے اعتبار سے مضبوط ہو جائے، پیسے کے اعتبار سے مضبوط ہو جائے، مستحکم ہو جائے، تو اس کے مسائل از خود حل ہوتے چلے جاتے ہیں۔ بلکہ ہوتے کیا چلے جاتے ہیں اس کو مسائل پیدا ہی نہیں ہوتے۔ بلکہ میں اکثر ایک جملہ کہا کرتا ہوں کہ ہمارے یہاں جو لوگ تھوڑا صاحب ثروت ہیں، ان کی بدکاریاں، ان کی تمام کے تمام گناہ بھی لوگوں ان کے اوپر بھی پردہ ڈالنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور اگر ایک شخص معاشی طور پہ تھوڑا سا کمزور دکھتا ہے تو اس کے عیوبات کو تلاش کیا جاتا ہے، ڈھونڈا جاتا ہے، اس کی غلطیوں کو دیکھا جاتا ہے، اور پھر اس کو ڈھنڈورا پیٹا جاتا ہے۔ یہاں سے اختلاف، نزاع، جھگڑے، فتنے، فساد، یہ تمام چیزیں شروع ہو جاتی ہیں۔ تو اس اعتبار سے بہت سے لوگ جو ہے وہ پھر اس حقیقت کو سمجھنے کے بعد اس کے پیچھے پڑتے ہیں کہ بھی ہم اپنی معیشت کو مضبوط کریں، لیکن مضبوط کرنے کے لیے جس راستے کا وہ چناؤ کرتے ہیں وہ راستہ غلط ہے۔ وہ کیا کہ وہ جانا شروع کر دیتے ہیں لوگوں کے پیچھے کہ بھی ہمارے کو عمل تجویز کریں، ہمارے کو کوئی چیز بتائے، کوئی وظیفہ بتائے، کوئی اوراد بتا دیں، صحیح ہے، کہ ہماری کر لیں اور معیشت مضبوط ہو جائے۔ اس کے لیے جو چیز ضروری ہے اس کی طرف آتے نہیں ہیں۔ وہ کیا ہے؟ انسان کوشش کرے، محنت کرے، جستجو کرے، لگن کرے، اور مسلسل محنت کے ساتھ، مسلسل کام کرنے کے ساتھ وہ کیا کر سکتا ہے؟ اپنے آپ کو معاشی طور پہ مضبوط کر سکتا ہے۔ لیکن ہمارے یہاں یہ ہوتا نہیں ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں، ہم میں سے ہر شخص یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ بھئی میں گھر بیٹھا رہوں اور میری یہ تمام کے تمام مسائل حل ہو جائیں۔ اسی طریقے سے اگر وہ کوئی جائے گا کسی کے پاس بھی کہ بھئی میرے کو کوئی وظیفہ دو، میرے کو کوئی تعویذ دے دو، یہ کر دو، وہ کر دو، اس کے اندر بھی وہ یہ نہیں کہتا کہ بھئی میرے کو کوئی عمل تجویز کر دو، میں کروں کہ جس کی برکت سے میری یہ کم ہمتی ختم ہو جائے اور میں کام کے اندر مسلسل جدوجہد کے اندر لگا رہوں۔ ایسا کچھ نہیں کہتا، بلکہ وہ کہتا ہے بھئی ایسا دے دو کہ بند دروازے میرے کھل جائے، قسمت میری کھل جائے۔ تو قسمت میرے بھائی ایسے نہیں کھلتی، اس کے لیے سعی کرنی پڑتی ہے، جستجو کرنی پڑتی ہے، اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے۔ جب آپ محنت کریں گے، جستجو کریں گے اور تمام وہ اسباب اختیار کریں گے جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ پیسے کی فراوانی عطا فرماتے ہیں، تو پھر آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ کی نوازشیں ہوں گی۔ لیکن اگر آپ ان چیزوں سے اعتراض کریں گے اور خالی آپ کا اعمال کے اوپر، تعویذات کے اوپر انحصار ہوگا، تو میرے بھائی پھر اسی طریقے سے آپ اپنے کو بھی دھوکہ دیتے رہیں گے، اور اسی طریقے سے شیخ چلی کے خواب دیکھتے رہیں گے، اور آپ کا مستقبل بھی ایسی تاریک ہوگا جیسا آپ کا حال تاریک ہے۔ دعا فرمائے اللہ رب العالمین ہمارے کو اس نقطے کو سمجھنے کی اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔